جی ناظرین، ہمیں برگیڈیئر غضنفر علی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ برگیڈیئر صاحب، جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل ہائیلی انپریڈکٹیبل ہے، ہائیلی انبلیویبل ہے۔ اب جو سارا نقصان کیا وہ اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے کیا، مگر اب عرب کیوں اس کا پیسہ بھرے؟ پھر اسرائیل نے پہلے بھی معاہدے کیے، لوگوں سے ویپن اکٹھے کیے امن معاہدے کی شکل میں، اور اس کے بعد انہی نہتے لوگوں پہ جو ہے بمباری کی گئی اور ان کو نہتوں کو قتل کیا گیا۔ آپ کیا کہیں گے جنرل معین الدین حیدر صاحب کے موقف پہ؟ برگیڈیئر صاحب پلیز۔ جی جنرل صاحب کا موقع بالکل درست ہے، 120% درست ہے۔ اسرائیل تو امریکہ کا ناجائز بچہ ہے نا، اور اسرائیل کی تمام جنگ کا خرچہ جو امریکہ نے اٹھایا ہے۔ امریکہ نے $22 بلین ہیں غزہ کی جنگ کے لیے جو انہوں نے پے کیے تھے ہتھیاروں کی صورت میں، باقی صورت میں اسرائیل کو، اور 70% آپ دیکھیں جنگ کا خرچہ جو ہے وہ امریکہ نے اٹھایا۔ تو امریکہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا بڑا مجرم اسرائیل ہے۔ لیکن ابھی دکھ کی بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ابراہم اکارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، نتن یاہو جو ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ جی یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں، جیسے پاکستان سعودی معاہدہ ہوا ہے، اس سے ابراہم اکارڈ اور مضبوط ہوگا، اور یہ امپریشنز آ رہی ہیں، جیسے ٹرمپ کی کل اسٹیٹمنٹ آئی جس نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو کافی ساری ملکوں کی قیادت ہے جو ان سنک تھی۔ تو ایک طرف تو ہم اسرائیل کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جینوسائیڈ میں انوالو ہے، جس کا کوئی شک نہیں ہے، وہ مجھے نتن یاہو انٹرنیشنل کرمنل ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر زیونزم زیونسٹ ٹینڈنسی جو ہے وہ ہیں بڑھ رہی ہیں، اور امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ جو بائیڈن ہو، چاہے وہ جارج ڈبلیو بش ہو، چاہے وہ باراک اوباما ہو، وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ وہ اسرائیل کو دھمکی دیتے ہیں کہ جا کے قطر کو مار دو، عراق کو مار دو، سعودی عرب کو فلانے کو مار دو۔ بھائی یہ تو ایک حقیقت بن چکی ہے دنیا میں، رائٹنگ از آن دی وال۔ تو ہم اس کو پھر تسلیم کرنے کی طرف یا ابراہم اکارڈ کی طرف ہم لوگ جو ہے مسلمان ممالک یا جو خطے کے ممالک ہیں یا عرب کنٹریز ہیں، اور یو اے ای ہے جس نے ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھی ہوئی ہے، بحرین ہے۔ تو بات ہے کہ اسرائیل سے جو کچھ ہے، لیکن منافقت تو ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ہم اپنے گریبان کو ٹھیک کریں، اپنے کنڈکٹ کو ٹھیک کر لیں، اپنے سٹانس کو ٹھیک کر لیں، اپنے ویژن کو ٹھیک کر لیں، تو قائد اعظم نے تو کہا تھا نا کہ اسرائیل جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے اپنا دل میں ایک چھرا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج اگر کوئی بھی شخص اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے یا کوئی کنسیشن دینے کی بات کرتا ہے، تو وہ جو فالٹ ہے وہ اسرائیل میں نہیں ہے۔ اسرائیل تو ہے جینوسائڈ، اسرائیل تو مجرم ہے، انٹرنیشنل کرمنل ہے۔ اسرائیل ایز اے ریاست انٹرنیشنل کرمنل ہے۔ وہ کل بھی اس نے 45 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ کوئی مسلمان ملک بولا ہے کہ 45 ممالک فلسطینی شہید ہو گئے ہیں تو اس کو ہمیں افسوس ہے یا اسرائیل کو؟ اگر آپ ایک پیس کی طرف جا رہے ہیں تو کم از کم وہاں سے کلنگ تو بند ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 45 لوگ شہید ہوئے، وہ مارکو روبیو نے کہا کہ جی 45 لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمیں شرمندگی ہے۔ تو ہم اسرائیل کو چیختے رہتے ہیں، اپنے کنڈکٹ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اپنے بیہیویئر کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اپنی پالیسی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہماری پالیسی منافقت پر مبنی ہے۔ ہم در پردہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم در پردہ فلسطینیوں کے انٹرسٹ سے کھیل رہے ہیں، تو پھر اسرائیل تو کرے گا، وہ تو 2 قدم آگے جا کرے گا۔ اس انٹرویو میں کہہ دیا کہ جی ابراہیم اکارڈ کو تقویت ملے گی جو معاہدے دنیا میں ہو رہے ہیں اس سے۔ برگیڈیئر صاحب، اس میں حماس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب گیم تو حماس کے ہاتھ میں ساری، ہر ممالک بھی سیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا جی نیتن یاہو نے ہمارا جو بھی پوائنٹ آف ویو تھے، جو نکات تھے، ان کو قبول کر لیا ہے۔ اب جو ہے حماس پہ پہلے قطر میں اٹیک کیا گیا، اب دوبارہ سے آپ کو لگتا ہے کوئی مشاورتی اجلاس جو ہے حماس منعقد کرے گا یا کیا رپلائی آئے گا؟ یہ معاہدہ یہ چھوٹا جو ہے اس ٹائم یہ کوئی ایگریمنٹ بہت بڑا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے حماس کے بغیر۔ یہ تو مسلمان ممالک کی 2 نمبری ہوگی نا اگر حماس کے بغیر معاہدہ ہوتا ہے۔ مگر اس میں تو ایک میجر پوائنٹ ہے برگیڈیئر صاحب، انہوں نے کہا حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا اس میں، یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے۔ اس کے بغیر معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، یہی تو عرض کر رہا ہوں میں آپ کے۔ حماس اسٹیک ہولڈر ہے جی، اگر حماس کو شامل نہیں کرے تو کوئی معاہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور مسلمان ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کی طرفداری کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں فلسطینیوں کے پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ آگے فلسطینی مرے ہوئے ہیں، 1,60,000 فلسطینی آگے شہید ہو گئے۔ اب آپ اور اس کو اسرائیل کو تسلیم کر کے باقی فلسطینیوں کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہی تو آپ سے بھائی عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان ممالک جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے نا، لیڈرشپ کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔
کہ وہ کس کی طرف ہے, یہودیوں کی طرف ہے یا مسلمانوں کی طرف ہے. اگر تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے تو وہ تو پھر یہودیت کی طرف ہو گئے نا, پھر تو یہودی جو ہیں یا زیونسٹ جو ہیں وہ اسرائیل اور مارتے رہیں گے فلسطینیوں کو, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. جس وقت آخری آدمی فلسطین کا وہ شہید نہیں کر دیں گے یا اس کو اٹھا کے جیل میں نہیں ڈال دیں گے, اس وقت تو وہ کسی معاہدے پہ نہیں آئیں گے. مگر پاکستان گورنمنٹ تو اس کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے ہر قدم پہ, ہر لمحہ. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے کہہ دیا نا کہ اگر ہمیں حماس کے بغیر کوئی معاہدہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اگر حماس کے بغیر کوئی معاہدہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگا تو وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. پھر وہاں پہ پرابلم شروع ہو جائے گی, پھر وہاں پہ ٹربل شروع ہو جائے گی, پھر وہاں پہ لوگ لڑنے شروع ہو جائیں گے. تو ایسا معاہدہ جو لانگ ٹرم نہ ہو اور جس کے اندر ریپرکشنز ہوں, اس معاہدے کی تو آپ ڈیوریبلٹی کو گارنٹی نہیں کر سکتے نا. اس کا بریگیڈیئر صاحب ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ٹونی بلیئر جو ہے وہاں گورنر بننے کے جو ہے اس ٹائم چکر میں ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹونی بلیئر نے تو اپنے دور میں عراق پہ اٹیک کیا, جیسا کہ ابھی جنرل معین الدین صاحب نے بتایا. ٹونی بلیئر تو بہت 2 نمبر آدمی ہے یار, جھوٹا آدمی ہے. اس نے پوری برطانیہ سے بش کے ساتھ لے کے جھوٹ بولا تھا. اس کے خلاف ایک بہت بڑی انکوائری ہوئی ہے, وہ سر چلکوٹ انکوائری ہے, جس نے اسٹیبلش کیا کہ ٹونی بلیئر نے برطانیہ کے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا. کیونکہ ایسا لیڈر جس نے جھوٹ بولا ہو, جس نے منافقت کی ہو, جس نے ریاکاری کی ہو اپنی قوم سے, اس کو آپ لگا دیں تو اس سے بڑی شرم اور بےغیرتی کی کوئی بات نہیں ہے نا. تو ٹونی بلیئر کو اپوائنٹ کرنا فلسطینیوں کے انٹرسٹ سے کھیلنا ہے. ٹونی بلیئر ڈیپینڈیبل آدمی نہیں ہے. ٹونی بلیئر پہ آپ اعتماد نہیں کر, وہ پہلے ہی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. ہی ہیز ٹولڈ لائی ٹو ہز اون پبلک. اور یہ انکوائری کے اندر آیا کہ ٹونی بلیئر نے جھوٹ بولا انٹرنیشنل لیول پہ بش کے ساتھ مل کے, جب اس نے اپنا عراق کو تباہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ عراق کے پاس WMDs ہیں. سرچل کوڈ انکوائری نے کہا کہ عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. یہ بش اور ٹونی بلیئر نے مل کے جھوٹ بولا تھا اور پوری دنیا کو اور اپنے عوام کو دھوکہ دیا تھا, عراق کو تباہ و برباد.